بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جس بستی کو رب کائنات نے تباہ و برباد کر دیا، یہ دنیا میں پلٹ کر نہیں آ سکتی۔ یہ ایک آفاقی قاعدہ ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہی بات آج کی آیت مبارکہ کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید سورۃ الانبیاء پارہ ہے 17 اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 95۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وحرام اور حرام ہے علی قریۃ اس بستی پر اہلکناہا جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم بلا شبہ وہ لا یرجعون پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ وہ پلٹ کر دوبارہ آ جائیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دے دی ہے کہ ہر وہ بستی جن کو رب کائنات نے ہلاک کر دیا وہ قیامت تک کے لیے دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ موقف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ساتھ امام ابو جعفر الباقر، امام قتادہ اور دیگر اہل علم کا بھی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی آیت مبارکہ کو جب ہم دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل علم خاص طور پر امام ابن جریر، امام زجاج، امام واحدی الوجیز میں، ابن عاشور تحریر و تنویر میں، پھر اسی طریقے سے امام ابن الجوزی، اور پھر دوسری طرف امام نحاس اعراب القرآن میں، امام زمخشری اور دیگر بہت سارے ائمہ جن میں امام بقائی، ابن عطیہ وغیرہ شامل ہیں، وہ اسی طرف گئے ہیں کہ جس بستی کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا اس کا دوبارہ زندہ ہونا یہ محال ہے۔ اور یہ مضمون اسی سورہ مبارکہ کی 11ویں، 12ویں، 13ویں اور 14ویں آیت مبارکہ میں گزرا ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ تفصیلات کے لیے
تھوڑا سا پیچھے جا کر اسی سورہ مبارکہ کی ان آیات مبارکات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر جو ہے وہ سماعت فرمانا مت بھولیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، اسی آیت مبارکہ کو لے کر واحد و تفسیر وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ جس کو دنیا میں عذاب ہوا، اللہ نے ہلاک کر دیا، اس کا دنیا میں آنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس جہان اور اس جہان کے درمیان قیامت تک کے لیے ایک پردہ ہے۔ اور حرام کا مفہوم اہل علم نے بیان فرمایا ممتنع منعا باتا، کہ یہ رب کائنات کا قطعی اور آخری فیصلہ ہے کہ کوئی بھی بستی اگر اپنے کفر کی وجہ سے انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے اگر ہلاک ہوئی ہے، جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے، بلکہ قیامت تک کے لیے وہ ہلاک شدہ ہی رہیں گے۔ ہاں، قیامت والے دن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہاں پر حساب اور جزا کا فیصلہ ہوگا۔ اور یہ نہیں ہے کہ دنیا میں چونکہ ان کو ہلاک کیا گیا تھا تو آخرت میں ان کو معافی مل گئی، بلکہ ان کو وہاں پر حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اس حوالے سے اہل علم فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے حوالے سے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ جس بستی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عذاب دیا وہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں پیش ہوں گے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں لوٹ کر توبہ کرنے کا موقع جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ان دونوں اقوال میں کسی قسم کا کوئی تناقض، کوئی تضاد یا کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر حوالے سے محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا یہ حشر نشر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر روح البیان میں اسی آیت مبارکہ کو لے کر مزید وضاحت کر دی گئی ہے۔ انہوں نے ایک لغوی بحث چھوڑی ہے، ایک لغوی بحث چھیڑ دی ہے یہاں پر، جس کا یہاں حل نہیں ہے، کیونکہ عوام الناس کو لغوی بحثوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا، جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے اس آیت مبارکہ سے وہ یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ رب کائنات کی طرف سے ہم پر سختی آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری گرفت ہو اور ہمیں توبہ کا موقع نہ ملے، ہمیں اس سے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت ایک دفعہ اپنے عذاب کے ذریعے کسی کو ہلاک کر دیں تو دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر کے توبہ کرنے کا موقع نصیب نہیں فرماتے۔ یہی اس آیت مبارکہ سے حاصل ہونے والا سب سے بڑا درس اور سبق ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ ان اسباق کو سبق جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں، اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ پھر خبریت سے بالا تر آپ کا یہ اپنا چینل الحمدللہ خالصتاً کتاب و سنت کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا ہے، جہاں پر آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، مختصر اہم دروس اور آپ کے اہم ترین سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے۔
کامنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے آنے والے محبت بھرے پیغامات کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔